الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه. الأصل عندنا أن المنوي إما أن يكون من العبادات أو لا، فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وغيره فلا بد من التعيين كالصلاة، كأن ينوي الظهر فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح وإن خرج الوقت، أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح. وفرض الوقت كظهر الوقت إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت، فإن والظهر لا غير اختلف فيه والأصح الجواز. قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن تكون بحيث لو سئل أي صلاة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل، وإن كان وقتها معيارا لها بمعنى أنه لا يسع غيرها كالصوم في يوم رمضان فإن التعيين ليس بالشرط. إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطلق النية ونية النفل وواجب آخر، لأن التعيين في المتعين لغو. یہیں تک دیکھیں. تیسری بحث منوی کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں. منوی یعنی جس کی نیت کی جائے اس کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں. اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ منوی جس کی نیت کی جائے یا تو وہ عبادات میں سے ہوگا یا نہیں. تو اگر وہ عبادت ہے تو اگر اس کا وقت ظرف ہے مؤدا کے لیے یعنی جس کی ادائیگی کی جائے گی، بئی معنی کہ اس میں اس کے علاوہ اس کی بھی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ کی بھی گنجائش ہے، تو اس میں تعیین ضروری ہے. جیسے نماز بئی طور کہ وہ ظہر کی نیت کرے، پس اگر اس کے ساتھ یوم کو ملا دے جیسے آج کی ظہر تو صحیح ہے اگرچہ وقت نکل گیا ہو، یا وقت کے ساتھ ملائے اور حال یہ ہے کہ وقت نہ نکلا ہو. بس اگر وقت نکل گیا اور وہ اس کو بھول گیا تو اس کے لیے کافی نہیں ہے صحیح قول کے مطابق. اور فرض وقت ظہر وقت کی مانند ہے مگر جمعے میں، اس لیے کہ وہ بدل ہے اصل نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا اعتقاد یہ ہو کہ وہ فرض وقت ہے. پس اگر ظہر کی نیت کی صرف تو اس میں اختلاف ہے اور اصح قول جواز کا ہے. فقہا فرماتے ہیں اور تعیین نماز کی علامت یہ ہے کہ وہ اس طرح پر ہو کہ اگر سوال کیا جائے کہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو بغیر غور و فکر کے وہ جواب دے سکے، اور اگر اس کا وقت اس کے لیے معیار ہو یعنی عبادت کا وقت اس کے لیے معیار ہو بئی معنی کہ اس میں اس کے علاوہ کی گنجائش نہ ہو، جیسے رمضان کے دن میں روزہ، تو اس میں تعیین شرط نہیں ہے. اگر روزے دار صحیح تندرست اور مقیم ہو چنانچہ وہ مطلق نیت سے اور نفل کی نیت سے اور دیگر واجب کی نیت سے صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ تعیین متعین میں لغو ہے. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تیسری بحث بیان فرما رہے ہیں. تیسری بحث ہے منوی کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں. یعنی جس کی نیت کی جائے گی جو عبادت وہ کرنا چاہتا ہے، مثلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ایک تو ہے نفس نماز کی نیت اور ایک ہے نماز کے افراد میں سے کس فرد کی نیت کر رہا ہے، یعنی کون سی نماز کی وہ نیت کر رہا ہے. تو نفس نماز کی نیت اور پھر عبادات کے افراد میں سے اس کے کسی فرد کی نیت یعنی نفل فرض واجب کس نماز کی وہ نیت کرتا ہے تو تعیین نیت، اسے تعیین نیت کہیں گے. تو نفس نماز کی نیت اور نفس نماز میں پھر تعیین کی نیت، تو اس کا بیان ہے اس میں. یا ایسے ہی روزہ ہے تو روزے کی نیت
اور پھر روزے کی بھی چونکہ نفلی ہوتے ہیں، فرض بھی ہوتے ہیں، تو اس میں تعیین کی نیت، تو اس کا بیان اس تیسری بحث میں ہے۔ تو مصنف نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، ضابطہ یہ ہے کہ منوی یعنی جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے، جس عبادت کی نیت کی جا رہی ہے، وہ یا تو عبادات میں سے ہے یا عبادات میں سے نہیں ہے۔ جس کی نیت کی جا رہی ہے وہ عبادات میں سے ہوگا یا عبادات میں سے نہیں ہوگا۔ عبادات میں سے نہیں ہے یعنی عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے، جیسے حصول طہارت، وضو کرنا، اور عبادات مقصودہ میں سے ہے جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ تو ضابطہ بیان فرمایا ہے مصنف نے کہ منوی یا تو عبادات میں سے ہوگا یا عبادات میں سے نہیں ہوگا۔ اگر عبادات میں سے نہیں ہے جیسے حصول طہارت، وضو وغیرہ یعنی عبادات غیر مقصودہ میں سے ہے، تو اس کے لیے نیت ہی شرط نہیں ہے۔ تعین نیت تو بھلا کیوں کر شرط ہو اس میں، تو اس کے لیے نیت ہی شرط نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس میں تعین نیت شرط ہو۔ لیکن اگر وہ عبادت ہے یعنی عبادات مقصودہ میں سے ہے، عبادات سے مراد عبادت مقصودہ میں سے ہے، تو اب اس کے لیے اس کی تین صورتیں ہوں گی، تین حالتیں ہوں گی۔ یا تو اس عبادت کا وقت اس کے لیے ظرف ہوگا یا معیار ہوگا یا پھر مشکل ہوگا۔ اس عبادت کا وقت اس کے لیے ظرف ہوگا یا معیار ہوگا یا مشکل ہوگا۔ اگر ظرف ہے تو اس میں تو تعین نیت ضروری ہے، اور اگر معیار ہے تو اس میں تعین نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلق نیت سے بھی وہ عبادت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر مشکل ہے تو اس میں اگر تعین کر لی جائے تو بھی صحیح ہے، اور تعین نہ کی جائے تب بھی جو ہے وہ عبادت صحیح ہو جائے گی، اس میں اس کے دونوں جہتوں کا لحاظ کر لیا جائے گا۔ تو ظرف کیا ہے؟ ظرف یہاں پر جو ہے ان کی تینوں کی تعریفات جو ہے ذہن نشین رہے، اور ذہن میں رہیں گی تو پھر اور اچھی طرح مسئلے کو سمجھیں گے۔ ویسے تو آپ نے یہ تفصیلات نور الانوار اصول الشاسی میں بھی آپ نے پڑھی ہیں، لیکن یہاں پر بھی ذہن میں رہے۔ وقت عبادت کے لیے اگر ظرف ہے تو اس میں اس عبادت کی اور اس کے علاوہ دوسری عبادت کی بھی گنجائش ہوتی ہے جو اسی جنس سے ہو۔ مثلا ظہر ہے، ظہر کی نماز ہے، تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کی بھی گنجائش ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں وہ پڑھنا چاہے اس کی بھی اس میں گنجائش ہے۔ ظہر کی نماز کی بھی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ دیگر نمازوں کی بھی اس میں گنجائش ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت یا کسی بھی نماز کا وقت ہے تو وہ وقت نماز جو ہے پورے وقت کو گھیرے ہوئے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دیگر نماز کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ ظرف کی مثال ہے اور ظرف ہے۔ اور عبادت کے لیے اس کا وقت معیار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کے علاوہ کی گنجائش نہ ہو، یعنی جو عبادت انجام دی جا رہی ہے اس میں اس کے علاوہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے رمضان کے دن میں روزہ رکھنا، رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ یہ متعین ہے، اور یہ رمضان یہ وقت جو ہے اس کا یہ معیار ہے، اور اس میں صرف رمضان کے روزے کی ہی گنجائش ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نفل کی نیت سے یا مطلق نیت سے اور اگر یہاں تک کہ واجب کی نیت سے بھی اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا، رمضان کا روزہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو یہ وقت کے معیار ہونے کی مثال ہے کہ یہ وقت جو ہے یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، تو روزہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ اس کا وقت جو ہے رمضان کا یہ اس کے لیے معیار ہے، اس میں رمضان کے علاوہ کے روزے کی گنجائش ہی نہیں ہے، رمضان کے علاوہ کے روزے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مطلق نیت سے یا نفل کی نیت سے یا دیگر واجب کی نیت سے بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ رمضان ہی کا روزہ شمار ہو، اس لیے کہ رمضان میں رمضان کا روزہ ہی مشروع ہے، اس کے علاوہ دوسرا روزہ مشروع ہی نہیں ہے۔ اور وقت کے مشکل ہونے سے کیا مراد ہے؟ وقت کے مشکل ہونے سے مراد ہے کہ وہ وقت اس کے لیے ایک اعتبار سے معیار کے مشابہ ہے اور ایک اعتبار سے ظرف کے مشابہ ہے۔ مثلا حج ہے، حج تو حج کا جو وقت ہے یہ ایک اعتبار سے ظرف کے مشابہ ہے اور ایک اعتبار سے معیار کے مشابہ ہے۔ معیار کے مشابہ کس طرح سے ہے؟
کہ پورے سال میں صرف ایک ہی مرتبہ حج ہو سکتا ہے، پورے سال میں صرف ایک ہی مرتبہ حج ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ معیار کے مشابہ ہے. جب ایک ہی مرتبہ پورے سال میں حج ہو سکتا ہے تو یہ اس اعتبار سے معیار کے مشابہ ہے. اور معیار کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مطلق نیت سے بھی حج فرض ہی ادا ہوگا، مطلق نیت سے بھی حج فرض ہی ادا ہوگا. اور ایک اعتبار سے یہ ظرف کے بھی مشابہ ہے. ظرف کے مشابہ اس معنی کر ہے کہ حج کا جو زمانہ ہے، یعنی حج کے جو افعال ہیں وہ پورے سال کا احاطہ نہیں کرتے، وہ پورے سال کا احاطہ نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے جو ہے حج کا وقت ظرف کے بھی مشابہ ہے. جیسے نماز کا وقت ہے تو وہ نماز کا وقت جو ہے پورے وقت نماز کا جو ہے احاطہ نہیں کرتے، پورے وقت نماز کا احاطہ نہیں کرتے، بلکہ اس میں اسی جیسی دوسری نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو ایسے ہی پورے سال پر حج کے افعال محیط نہیں ہوتے. تو اس معنی کر یہ ظرف کے مشابہ ہے. اور ظرف کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر فرض کی نیت سے یا نفل کی نیت سے یا واجب کی نیت سے اگر وہ عبادت انجام دی جائے تو اس میں اس نیت کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، اس صفت کا اعتبار کر لیا جاتا ہے. چنانچہ اگر آگے تفصیل آئے گی حج کے بارے میں، ہی آگے ہی آ رہا ہے وہ مسئلہ بھی، کہ اگر نفلی حج کی نیت سے کسی نے حج کیا ہے تو نفلی حج ہی ہوگا، نفلی حج ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ ظرف کے بھی مشابہ ہے، ظرف کے بھی مشابہ ہے. ہاں اگر مطلق نیت سے کیا ہے تو پھر حج فرض ہی ادا ہوگا. آگے اس کی تفصیلات آئیں گی. تو مؤدا کے لیے اس کا وقت جو ہے ظرف ہوگا تو اس میں اس عبادت کی اور اس کے علاوہ دیگر عبادت کی بھی گنجائش ہوگی جو اسی جنس سے ہو، تو اس میں تو تعیین ضروری ہے. اور اگر معیار ہے اس کا مؤدا کے لیے اس کا وقت معیار ہے تو پھر اس میں اس کے علاوہ کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسے رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنا، اس میں صرف رمضان کے روزے کی ہی گنجائش ہے، اس میں دوسرے روزے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، یا پھر مشکل ہے جیسے حج کرنا ہے تو حج جو ہے ایک اعتبار سے معیار کے مشابہ ہے کہ مطلق نیت سے بھی حج فرض ہی ادا ہوتا ہے، اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی حج ہو سکتا ہے. اور چونکہ حج کے افعال پورے سال پر محیط نہیں ہوتے تو وہ ظرف کے بھی مشابہ ہے. اور ظرف کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی بھی نیت کی جائے گی، وقع ما نوا، تو جس چیز کی بھی نیت کی جائے گی اس کی طرف سے ہی وہ واقع ہوگی وہ عبادت. چنانچہ اگر نفل کی نیت سے بھی حج ادا کیا ہے تو نفلی حج ہی مانا جائے گا. اچھا، عبادت کے لیے اس کا وقت ظرف ہو تو اس میں تعیین ضروری ہوتی ہے. جیسے ظہر کی نماز ہے، چنانچہ اگر کسی نے اس طرح سے نیت کر لی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کافی ہے، یہ نیت کافی ہے. یہ اسے دیگر فرائض اور واجبات سے اور نفل عبادات سے جو ہے علیحدہ کرنے کے لیے اتنی نیت کافی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ الیوم کو ملا دے، مثلا ظہر الیوم کہہ دے کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت بھی اس کی صحیح ہے. چنانچہ اگر اس نے ظہر کی نماز وقت کے اندر اندر پڑھی تب بھی اس کی یہ نیت درست ہے اور یہ نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر وقت نکل گیا تب بھی اس کی یہ نماز درست ہو جائے گی اور اس کی یہ نیت درست ہو جائے گی، اس کی یہ نیت درست ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے آج کی ظہر کی نیت کی ہے. تو اگرچہ وقت نکلنے کے بعد قضا ہی صحیح، لیکن اس کی یہ نیت درست ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے یوم کے بجائے وقت کا لفظ ملا دیا، یہاں او بالوقتی جو ہے اس کا عطف جو ہے یوم پر ہے، الیوم پر ہے، اور اصل عبارت ہے فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْوَقْتِ، فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْوَقْتِ. چنانچہ اگر اس نے ظہر کی نیت کی اور وقت کے ساتھ اس کو ملا دیا، یعنی ظہر الوقت کہہ دیا کہ اس وقت کی ظہر پڑھ رہا ہوں میں، تو پھر اس صورت میں اگر وقت کے اندر اندر پڑھ رہا ہے تو اس کی یہ نیت درست ہے، نماز درست ہو جائے گی. اور اگر وقت نکل گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اس وقت کی ظہر نہیں کہلائے گی. چنانچہ اگر وقت نکل چکا ہے اور یہ بھول گیا ہے یا اسے پتہ ہی نہیں وقت نکلنے کا، اور اس نے اس طرح سے نیت کرتے ہوئے ظہر کی نماز پڑھی کہ میں اس وقت کی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نیت یہ صحیح قول کے مطابق درست نہیں ہوگی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی.
اس لیے کہ یہ اس وقت کی ظہر نہیں ہے، وقت نکل چکا ہے۔ وہ فرض الوقتی کا ظہر الوقتی، اور فرض وقت ظہر وقت کی مانند ہے۔ جیسے ظہر الوقت کسی نے کہا یا فجر الوقت کسی نے کہا، تو اگر مثلا یہ کہے کہ میں آج کی اس وقت کی ظہر پڑھ رہا ہوں، یا اس وقت کی جو ہے فجر پڑھ رہا ہوں، تو جس طرح سے اس طرح سے نیت کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، نیت درست ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر کسی نے فرض وقت کی نیت کی کہ میں اس وقت کی فرضیہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ظہر وقت اور فجر وقت ہی کی طرح ہے۔ چنانچہ اگر وقت کے اندر اندر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز درست ہو جائے گی، اور اگر وقت نکلنے کے بعد اس نے اس نیت سے نماز پڑھی ہے تو پھر اس کی یہ نیت درست نہیں ہوگی، نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو تعین ضروری ہے، تعین ضروری ہے۔ وہ فرض الوقت کا نیت کی انہا بدل لا اصل، ہاں، تو چونکہ اصل جو ہے ظہر کی نماز ہے، اصل ظہر کی نماز ہے، اور وہ اصل کی نیت سے اگر بدل ادا کرے تو وہ تو درست ہوتا ہے۔ اصل کی نیت سے اگر بدل ادا کرے تو وہ تو درست ہے، مثلا ظہر کی نیت سے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو درست ہو جائے گا، لیکن بدل کی نیت سے اصل ادا کرے، بدل کی نیت سے اصل ادا کرے، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو وقتیہ فرض ہے ظہر، اور اس نے فرض وقت کی نیت کی ہے، فرض وقت کی نیت کی ہے کہ میں اس وقت کی فرضیہ نماز ادا کر رہا ہوں، حالانکہ وقتیہ فرض ہے ظہر اور یہ پڑھ رہا ہے جمعہ، یہ پڑھ رہا ہے جمعہ، تو بدل کی نیت سے اصل ادا کر رہا، اصل کی نیت سے بدل ادا کر رہا ہے، تو یہ تو درست ہو جاتا، حالانکہ اس نے نیت کی ہے وقتیہ فرض کی اور پڑھ رہا ہے جمعہ، پڑھ رہا ہے جمعہ، تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے یہاں جو ہے جمعے کی نماز ہی اصل ہے، جمعے کی نماز ہی اصل ہے، ان کے یہاں یہ درست ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس نے یہ کہا کہ میں اس وقت کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نیت سے اس نے جو ہے جمعے کی نماز ادا کر لی، تو چونکہ اس وقت کا فرض جو ہے ان کے یہاں جمعہ ہی ہے، تو اس نیت سے اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس نیت سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور ہمارے یہاں درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقتیہ فرض ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ظہر کی نماز، یعنی شیخین کے یہاں، اس لیے کہ فتویٰ بھی شیخین کے قول پر ہی ہے، آگے مصنف نے بھی جو ہے اسی کو جو ہے اصح کہا ہے آگے ظہر الوقت کہہ کر کے۔ تو اگر اس نے وقتیہ فرض کی نیت سے جمعے کی نماز ادا کی تو اصل کی نیت کی ہے، یعنی وقتیہ فرض کی نیت کی ہے اور بدل ادا کر رہا ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ وقتیہ فرض جو ہے وہ تو جو ہے ظہر کی نماز ہے، اور یہ وقتیہ فرض جو ہے جمعے کی نماز کو کہہ کر کے پڑھ رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن امام ظفر کے یہاں چونکہ وقتیہ فرض ہی جمعہ ہے، اس وجہ سے یہ نیت اس کی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا الٹا کرے، مثلا ظہر الوقت، آگے اسی کے بارے میں آ رہا ہے، اچھا پہلے اسی کو دیکھ رہے ہیں، الا ان یکون اعتقادہ انہا فرض الوقت، مگر یہ کہ اس کا اعتقاد ہی یہ ہو کہ یہ وقتیہ فرض ہے، وقت فرض الوقت یہی ہے جیسا کہ امام ظفر فرماتے ہیں، تو پھر ان کے یہاں یہ فرضیہ وقت کی نیت سے جمعے کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ وقتیہ فرض جو ہے ظہر ہے، اور ظہر کی نیت سے یہ جمعہ یعنی بدل کو ادا کر رہا ہے، وقتیہ فرض چونکہ جمعہ نہیں ہے ہمارے یہاں، ظہر ہے، اور یہ جو ہے جمعہ پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کی طرف سے تو درست نہیں ہوگا۔ لیکن امام ظفر کے یہاں وقتیہ فرض چونکہ جمعی ہے، ان کے یہاں درست ہو جائے گا۔ فَإِنَّ وَالظُّهْرَ لَا غَيْرَ، اور اگر اس نے صرف ظہر کی نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہے جمعے کی نماز، اختلف فیہ، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اصح قول جواز کا ہے، اصح قول جواز کا ہے، یا اور شیخین کے یہاں بھی یہی مسلک ہے، اور مصنف بھی اصح قول جواز ہی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی ظہر کی نیت سے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، تو چونکہ ظہر اصل ہے اور اصل کی نیت سے بدل کو ادا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اصل کی نیت سے بدل کو ادا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے،
لیکن امام ظفر کے یہاں چونکہ وقت ظہر اصل نہیں ہے بلکہ جمعے کی نماز ہی اصل ہے، تو امام ظفر کے یہاں یہ جمعے کی نماز درست نہیں ہوگی، جمعے کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اچھا، شیخین کی دلیل کیا ہے؟ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کی جمعے کی نماز فوت ہو جائے، چھٹ جائے، تو اسے حکم ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے، ظہر کی نماز ادا کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل جو ہے ظہر ہی ہے، اصل ظہر ہی ہے، ظہر۔ اور ظہر کی جو ہے 4 رکعت ہوتی ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، اور جمعے کی جو ہے 2 رکعت ہوتی ہیں۔ تو اگر جمعہ اصل ہوتا اور اس کا بدل ظہر ہوتی تو ظہر کی نماز بھی 2 رکعت ہونی چاہیے تھی، حالانکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ظہر کی نماز اصل ہے، تو اصل کی نیت سے اگر بدل ادا کر لیا جائے تو اس کی تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن بدل کی نیت سے اصل کو ادا کریں، بدل کی نیت سے اصل کو ادا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر وقتی یا فرض کی نیت سے کوئی جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو یہ تو درست نہیں ہوگا شیخین کے یہاں، اور امام ظفر کے یہاں درست ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اصل تو جمعے کی نماز، 2 قول ہیں امام محمد کے۔ امام محمد کا ایک قول تو یہ ہے کہ اصل جمعے کی نماز ہے، لیکن اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ لے تو گویا اس نے رخصت پر عمل کر لیا، فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اور دوسرا قول امام محمد کا یہ ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے جمعے کے دن، یا ظہر کی نماز فرض ہے، یہ جو ہے انسان کے متعین کرنے سے متعین ہوگا، یعنی جو بھی وہ ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ جمعے کو شروع کر دے تو جمعہ متعین ہو جائے گا، اور ظہر کی نماز شروع کر دے تو ظہر کی جو فرض نماز ہے وہ متعین ہو جائے گی، اس کی فرضیت آ جائے گی، تو وہ اس کے متعین کرنے سے ہے۔ اور شیخین کے یہاں یہ ہے کہ اصل تو ظہر کی نماز ہے، لیکن جمعے کی نماز ادا کرنے کے ذریعے ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، یعنی فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اصل ظہر ہی ہے، لیکن جمعے کو ادا کر کے اس فرض کو ساقط کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّ وَالظُّهْرَ لَا غَيْرَ، پس اگر ظہر کی نیت کی نہ کہ اس کے علاوہ کی تو اس میں اختلاف ہے، اور اصح قول جواز کا ہے، اور شیخین کا بھی یہی مسلک ہے، اور اصح بھی یہی ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن تكون بحيث لو سئل أي صلاة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل۔ عبادت کے لیے اگر وقت ظرف ہو تو اس میں تعیین نیت ضروری ہوتی ہے، تعیین نیت ضروری ہے۔ اب اس تعیین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تعیین کا پتہ کیسے چلے گا۔ تو تعیین کا پتہ اس طرح سے چل سکتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس سے اگر سوال کیا جائے کہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بغیر غور و فکر کے جواب دے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہاں اس کی نیت صحیح ہے اور اس نے نیت کی تعیین کر لی ہے۔ لیکن اگر غور و فکر کی ضرورت پیش آ جائے اور بہت زیادہ سوچنے لگے کہ او میں کون سی، تو پھر پتہ چلا کہ اس کی نیت تعیین ابھی نہیں ہوئی ہے۔ تو تعیین نیت کا پتہ اس طرح سے چل سکتا ہے کہ اگر اس سے نماز پڑھنے والے سے پوچھا جائے کہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو بغیر غور و فکر کے وہ فوراً جواب دے۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا لَهَا، اور اگر عبادت کا وقت اس کے لیے معیار ہو، بئی معنی کہ اس میں اس کے علاوہ کی گنجائش نہ ہو، جیسا کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھنا، تو تعین اس میں شرط نہیں ہے، تعین اس میں شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر روزہ دار صحیح اور مقیم ہو، تندرست ہو، یعنی مسافر نہ ہو اور اسی طرح بیمار نہ ہو، تو پھر اس صورت میں مطلق نیت سے، نفل کی نیت سے اور دوسرے واجب کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ تعین متعین میں لغو ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ہی مشروع ہے، متعین ہے، چنانچہ اگر اس میں دوسری نیت سے بھی روزہ رکھا جائے گا تو وہ نیت لغو ہوگی اور رمضان کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھتے چلے جائیں۔ تیسری بحث منوی کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں ہے۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ منوی یا تو عبادات میں سے ہوگا یا نہیں،
چنانچہ اگر وہ عبادت ہے تو اگر اس کا وقت ظرف ہے مؤدا کے لیے، بایمانہ کہ اس میں اس کی بھی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ کی بھی گنجائش ہے، تو اس میں تعین ضروری ہے۔ جیسے نماز بئی طور کہ وہ ظہر کی نیت کرے تو اگر اس کے ساتھ یوم کو ملا دے، جیسے آج کی ظہر، تو وہ صحیح ہے اگرچہ وقت نکل گیا ہو، یا وقت کے ساتھ ملا دے اور حال یہ ہے کہ وقت نہ نکلا ہو۔ چنانچہ اگر وقت نکل گیا اور وہ بھول گیا ہو تو اس کے لیے صحیح قول کے مطابق کافی نہ ہوگا۔ اور فرض وقت ظہر وقت کی مانند ہے مگر جمعے میں، اس لیے کہ جمعہ بدل ہے اصل نہیں ہے، جمعہ بدل ہے اصل نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا اعتقاد ہی یہ ہو کہ وہ فرض وقت ہے، یعنی وقت یا فرض ہی وہی ہے، جیسا کہ امام ظفر فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر ظہر کی نیت کی صرف، تو اس میں اختلاف ہے، یعنی جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے اور ظہر کی نیت کر لی تو اس میں اختلاف ہے، اور اصح قول جواز کا ہے، اور شیخین کا بھی یہی قول ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اور تعین نماز کی علامت یہ ہے کہ وہ اس طرح پر ہو کہ اگر سوال کیا جائے کہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ بغیر غور و فکر کے وہ جواب دے، اور اگر اس کا وقت معیار ہو اس کے لیے بایمانہ کہ اس میں اس کے علاوہ کی گنجائش نہ ہو، جیسے رمضان کے دن میں روزہ رکھنا، تو تعین اس کے لیے شرط نہیں ہے اگر روزہ دار صحیح تندرست اور مقیم ہو۔ چنانچہ وہ مطلق نیت سے، نفل کی نیت سے اور دوسرے واجب کی نیت سے صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ تعین متعین میں لغو ہے۔ تو آپ دیکھ لینا اور اچھی طرح سے